ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ٹھیک 8:30 بجے مولانا صاحب کا خطاب شروع ہو جائے تاکہ یہ 9:30 بجے تک یہاں سے نکل سکیں. دبئی جانا ہے پھر بہت مشکل ہو جائے گی ان کے. تو برائے مہربانی آپ سے درخواست ہے کہ 8:30 بجے تک آپ تشریف لے آئیے گا تاکہ مولانا صاحب اپنا خطاب مکمل کر کے یہاں سے چلے جائیں. ایک بلند تر صلوات پڑھیے گا. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین الہداۃ المہدیین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ قل یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. صلوات. اذان محترم، سیدہ کونین صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اس مجالس خمسہ کی یہ چوتھی مجلس ہے اور کل شب شہادت ہے، آخری مجلس ہوگی ہماری طرف سے. اور پہلے دن ہماری گفتگو آیت تطہیر کے حوالے سے رہی اور جو لوگ موجود ہیں آیت تطہیر کے حوالے سے اپنے عرائض کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ جس میں ارادہ پروردگار سامنے آیا. اور دوسرے دن انفاق کے حوالے سے جو سیدہ کونین اللہ کے راستے میں خرچ کرتی تھیں اور جو چوتھے پارے کی جو آیت کریمہ سرنام کلام ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس کے بارے میں گفتگو ہوئی. اور اس دن یہ بتلایا آپ کو کہ بی بی نے اپنی زندگی کے ہر گوشے میں وہ مثال قائم کی جو نہ اس سے پہلے قائم ہو سکی نہ اس کے بعد قائم ہو سکی. جو بی بی اپنی خادمہ سے یہ کہے کہ ایک دن تم کام کرو گی اور ایک دن آرام کرو گی اور ایک دن ہم کام کریں گے، اور اس کو کبھی اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہ آنے دے، تو اس کے بارے میں گفتگو ہوئی. اور کل گفتگو سورہ کوثر کے حوالے سے ہوئی اور آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ سورہ کوثر اس وقت نازل ہوا، اس وقت اترا جب پروردگار عالم نے اللہ کے رسول سے ابراہیم کو لے لیا. ابراہیم پیغمبر کے فرزند ہیں کہ عہد طفلی میں بہت کم سن تھا جب انہیں اللہ نے لیا اور ادھر سے
ابتر کے تانے پیغمبر اسلام کو دیے جانے لگے کہ آپ کا نشان نہیں چلے گا، آپ کی نسل نہیں چلے گی، آپ بے اولاد رہیں گے، تو یہ تانے پیغمبر کو اذیت و آزار دے رہے تھے. تو اس وقت جواب کے طور پر سورہ کوثر نازل ہوا اور اللہ نے اپنے رسول کو یہ بتلایا کہ اے حبیب تم توجہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر ہم نے تم سے ابراہیم لیا تو کیا بات ہے، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. لیکن کوثر اس وقت چھلکے گا، کوثر اس وقت اپنی درخشانی دکھائے گا جب تم قربانی دو گے. لہذا ارشاد ہوا کہ فصل لربک ونہر، ونہر یعنی قربانی دو. جب قربانی دو گے تو کوثر اپنی کثرت کے جلوے دکھائے گا. اور سورہ کوثر کے حوالے سے یہ بات بھی ہوئی تھی کہ اللہ نے اس کتاب میں، قرآن کریم میں، پوری دنیا کو اور اس کی زندگی کو متاع قلیل کہا. بہت کم چیز، متاع قلیل. اور اس کے ساتھ مثال کل آپ کے سامنے پیش کی تھی، میں خلاصہ کر رہا ہوں تاکہ بات دہرا بھی لی جائے اور جو لوگ موجود نہیں تھے وہ بھی اس سے استفادہ کریں. صلوات پڑھ دیں محمد والی. تو بھئی اگر مثال دی تھی کہ اگر کسی کو ایک فلیٹ مل جائے تو شاید اس کے لیے صحیح ہو، لیکن اگر کسی کو 10 فلیٹ مل جائیں، 10 فلیٹوں کا کوئی مالک بن جائے تو وہ کثیر ہے، اسے کثرت سمجھتا ہے. اگر کوئی ایک پلازا کا مالک بن جائے، ایک بلڈنگ کا مالک بن جائے تو یہ تو بہت ہی زیادہ ہو گیا. اگر کوئی ایک سلطنت، ایک ریاست، ایک امارت کا مالک بن جائے تو یہ اس سے بھی بڑا ہو گیا. لیکن قرآن کریم نے جو فلسفہ دیا، قرآن کریم نے جو سوچ دی، وہ سوچ یہ ہے کہ پوری دنیا کی سلطنت بھی اگر کسی کو مل جائے تو کہا کہ یہ متاع قلیل ہے. متاع قلیل ہے، یہ قلیل ہے. تو قرآن کریم نے، اللہ نے، اسلام نے اسے قلیل کہا. تو بھئی جس قرآن نے اس پوری زندگی کو، اس پوری دنیا کے اثاثے کو، اس کے مال و دولت کو، اس کے شب و روز کو، اس کی سلطنت کو، اس کی عزت کو، اس کے جاہ و حشم کو، اس کی تمام چیزوں کو متاع قلیل کہا، وہ قرآن اپنے حبیب سے خطاب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر عطا کی یعنی پروردگار نے اتنی ساری ازواج دی. اللہ کے رسول نے 10 سے زیادہ شادیاں ہیں اللہ کے رسول کی، لیکن نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں کثیر ازواج دی. تو بھئی 11، 10 یا 11 ازواج ہیں اور اس کے باوجود نہیں کہا کہ کثیر ازواج دی، لیکن ایک بیٹی دی اور کہا کہ ہم نے کوثر عطا کی. کوثر عطا کی. تو یہ کثرت کیوں ہے اور وہ قلت کیوں ہے؟ ہم نے بتایا تھا کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے. اور آج ہمیں سورہ احزاب کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، لیکن یہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اگر توجہات شامل حال ہیں تو صلوات پڑھیں محمد. بھئی دیکھیے قرآن نے جو فلسفہ دیا، جو سوچ دی، وہ منطقی ہے، لاجیکل ہے، اور اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکیں. اگر کسی کے پاس ایک عمارت کی سلطنت آ جائے، وہ ایک عمارت کا، ایک اسٹیٹ کا مالک ہو جائے تو یہ کثیر ہے. قلیل کیسے ہے؟ قرآن نے اسے قلیل کیوں کہا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کا سارا اثاثہ بھی جمع ہو جائے تو زندگی تو قلیل ہی ہے. جب زندگی کے دن قلیل ہیں، جب چھوڑ کے جانا ہے، بھائی 40 سال کے بعد،
50 سال کے بعد